MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد لیکن نماز جنازہ جو غائب ہونے تھے آج ہیں یا بعد میں؟
عام طور پر تو روزانہ ظہر اور عصر کی نماز اب الگ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ زائرین کا دباؤ نہیں ہے کہ ان کی سہولت کی خاطر روزانہ جمع کریں، لیکن آج جمعے پہ میں نے دیکھا ہے کہ کافی تعداد ابھی زائرین کی باقی ہے، اس لیے آج ظہر کے نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز بھی ساتھ ہی جمع ہوگی۔ جو آمین ہونی ہے وہ شام کو کر دیں، ٹھیک ہے؟ ایک آمین کے مفاد کی خاطر سب کا مفاد کو نہیں قربان کیا جا سکتا۔ اذان دے دیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ البقرہ آیات 273 تا 275۔ یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا تعلق مالی قربانی سے ہے، اور ان کا انتخاب آج اس لیے کیا ہے کہ بالعموم پہلے یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ سال کے آخر پر، یعنی مالی سال کے آخر پر اور نئے سال کے آغاز پر، کبھی سال کے آخر والے خطبے کو مالی قربانی کے مضمون کے لیے وقف کیا جاتا تھا، کبھی آئندہ سال کے پہلے خطبے کو۔ پھر چونکہ جلسہ سالانہ بھی انہی ایام میں بعض دفعہ اسی مہینے میں آتا ہے، اس لیے تجویز ہوا کہ جلسہ سالانہ پر جب جماعت کی عالمی خدمات اور ترقیات کا ذکر ہوتا ہے، مالی پہلو کو بھی اسی میں شامل کر دیا جائے۔ لیکن اس سال میں نے دیکھا کہ خدا کے فضل سے اتنی زیادہ ترقیات کے پہلو جماعت کے سامنے لانے پڑتے ہیں، یعنی لائے جا سکتے ہیں اور لانے چاہیے، کہ مالی قربانی کے لیے وہاں کوئی ذکر کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے پہلو تھے جو رہ گئے، تو آئندہ سے انشاءاللہ پھر پرانے طریقے کو بحال کیا جائے گا، اور ہر سال کے جوڑ پر یا اگلے مالی سال کے شروع کے خطبے میں یا اسی سال کے آخر پر انشاءاللہ مالی قربانی کے پہلو کی طرف توجہ دلائی جائے گی۔ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان کا مضمون چونکہ تفصیلی روشنی یوں کہنا چاہیے کہ چونکہ یہ مالی قربانی کے مختلف پہلوؤں پر حیرت انگیز طریق پر تفصیلی روشنی ڈال رہی ہیں، اس لیے ان کا ذکر کچھ لمبا چلے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ آیات ہیں جو ممد کے طور پر بعض مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے میں نے انتخاب کی ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ پہلے میں بعض اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ دوں، ورنہ پھر ان کے لیے کوئی وقت نہیں بچے گا، اور آیات کا مضمون تو پھر اگلے خطبے پر بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس ترتیب کو بدلتے ہوئے جو پہلے دستور کی تھی، پہلے آیات کی تشریح کی جاتی تھی، بعد میں قوائف پیش کیے جاتے تھے۔ آج میں قوائف سے بات شروع کرتا ہوں۔ 2 سال پہلے 92-93 کے اختتام پر میں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم جلد از جلد کروڑوں سے اربوں میں داخل ہو جائیں، اور یہ وہ خواہش ہے جو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اس کی وجہ خلافت کے منصب سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ ایک اس سے پہلے کا ایک استنباط تھا جس سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے جب غور کیا جماعت کے ابتلاؤں پر، اور ہر ابتلا کے بعد خدا کے فضلوں کے نزول پر، تو قطعی طور پر یہ بات مجھ پر روشن ہوئی کہ ایک ابتلا کے بعد دوسرے ابتلا تک اگر پہلے ہزاروں کی قربانی ہوتی تھی تو لاکھوں میں بدل چکی تھی، پھر اس اگلے ابتلا کے وقت اگر لاکھوں کی تھی تو پھر کروڑوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ بس اس دور میں اب ہمیں اربوں کا انتظار کرنا چاہیے، اور بڑی تیزی سے جماعت اربوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور 92-93 میں ذکر میں نے اس لیے کیا تھا کہ 92-93 میں پہلی دفعہ 50 کروڑ یعنی نصف ارب تک خدا کے فضل سے چندے کی مقدار پہنچ گئی تھی۔ تو جس رفتار سے بڑھ رہا تھا، میں نے کہا 2-4 قدم کی بات ہے، ساری جماعت اگر کوشش کرے اور ذمہ داری ادا کرے، اپنی تو بھی اور دوسروں کی بھی، یعنی ذمہ داری ادا کرنے سے میری مراد یہ ہے
کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو ابھی تک مالی قربانی کی اہمیت کی سمجھ نہیں آئی، اور بہت سے ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے فضل سے نئے وسائل عطا کیے جاتے ہیں، جو ان کا رزق پہلے الگ نہیں تھا، ماں باپ پر ہی انحصار تھا، لیکن ان کو رزق کے نئے وسائل عطا کیے گئے، اور بسا اوقات ماں باپ کی یا عزیزوں کی اس طرف نظر ہی نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کی ابھی تازہ تازہ کمائی ہے، اس پر کیا مالی بوجھ ڈالنے ہیں۔ اگر ان سب امور پر نظر رکھیں اور یہ بھی خیال کریں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ بہت سے ابھی ایسے نومبائین ہیں جن میں استطاعت ہے مگر ان کو ابھی توجہ نہیں دلائی گئی، بہت سے ایسے مبائن ہیں جو لکھو خواں ہیں جن میں کچھ نہ کچھ دینے کی ضرور استطاعت ہے، اور قطرہ قطرہ بھی دیں تو ایک مالی قربانیوں کا دریا بن سکتا ہے۔ تو یہ تمام ایسے خلا ہیں جن پر اگر تو جماعت توجہ دے تو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آئندہ 1-2 سال کے اندر یہ اربوں کے دائرے میں داخل ہونا بالکل ناممکن نہیں ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان سال اللہ کے فضل سے جماعت نے 77 کروڑ 58 لاکھ 28 ہزار روپے کی قربانی پیش کی ہے۔ روپے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک کرنسی میں ہمیں بہرحال ذکر کرنا ہے، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا بھر کی کرنسیوں میں بیان کروں اور پھر آپ کچھ موازنہ بھی کر سکیں، کچھ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ بعض کرنسیز کی اتنی قیمت گری ہوئی ہے کہ وہاں پہلے ہی اربوں سے تجاوز ہو چکا ہے۔ انڈونیشیا میں جماعت کا کئی ارب روپیہ ہے چندے کا، تو آپ کہیں گے الحمدللہ عرب تک پہنچ گئے، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ اور ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے کرتے ہیں، اس تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں جہاں آنوں سے بات شروع ہوئی تھی، پیسوں سے بات شروع ہوئی، اس تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 2 آنے 4 آنے کا شکریہ ادا کیا، کتابوں میں ذکر، اللہ تمہیں جزا دے، تم نے ایک قربانی دی۔ بس اس حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو اسی کرنسی کو کے اعداد و شمار پیش کرنے پڑیں گے تاکہ آغاز ہی سے ہم موازنہ کر سکیں۔ اب تو اللہ کے فضل سے بہت بات آگے بڑھ چکی ہے۔ حیرت انگیز طور پر جماعت کو اللہ تعالیٰ نے قلبی فراخی عطا فرمائی ہے، اور پھر مالی فراخی بھی اس کے نتیجے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 77 کروڑ 58 لاکھ 28 ہزار تک اب گزشتہ 2 سال میں آپ پہنچ گئے ہیں، یعنی 2 قدم اٹھائے ہیں ابھی، تو اب 1 ارب تک پہنچنے میں 2-3 قدم ہی باقی ہیں، اور اگر کوئی چھلانگ لگا دے تو پھر اور بات ہے، اچھی بات ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ جماعتوں کے لحاظ سے کیا انقلاب پیدا ہو رہا ہے، کیا ترتیبیں یا اولیت کے لحاظ سے ترتیب کس حد تک بدل رہی ہے۔ 1-2 سال پہلے کی بات ہے، یا غالباً گزشتہ سال کی بات ہی ہے، کہ میں نے جماعت پاکستان کو کہا تھا کہ آج پہلی دفعہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جرمنی کی جماعت اب دنیا کی سب جماعتوں میں مالی قربانی سے آگے بڑھ گئی، اور آپ کو میں متنبع کر رہا ہوں کیونکہ ذاتی طور پر میرا دل یہی چاہتا ہے کہ پاکستان اس اعزاز کو ہمیشہ برقرار رکھے، اگرچہ بہت ہی نامساعد حالات میں، مخالفانہ حالات میں جماعت خدا کے فضل سے قربانی کر کے کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ پچھلے سال سے پیچھے ہٹ گئی ہو، بلکہ ہمیشہ توقعات سے آگے بڑھتی ہے۔ مگر جرمنی کی جماعت کا خمیر بھی دراصل ہندو پاکستان کی مٹی سے اٹھا ہوا ہے، اور وہ لوگ نئی جگہ پہ آ کر جس طرح بعض دفعہ ایک درخت کی پنیری کو تبدیل کر کے دوسری جگہ پہنچایا جائے تو زیادہ تیزی سے نشو و نما دکھاتا ہے، پاکستان کی مٹی، اس مٹی میں جس میں لوگ کھاری زمین کے پودے دکھائی دیا کرتے تھے، اور بھاری تعداد ایسی ہی تھی، جیسے کلر شور کی اگنے والی بوٹیاں ہیں، کچھ پھل خاص پھل نہیں دیتی، ایسے مہاجرین کی تعداد ہے جن کا وہاں جماعتی قربانیوں میں عملاً کچھ بھی حصہ نہیں تھا، اور یہ بھاری تعداد میں ہے۔
اور بعض دفعہ دینی خدمات میں بھی بہت پیچھے تھے، مگر جب خدا کی تقدیر نے ہجرت کے مضمون کے ساتھ ان کا تعلق باندھ دیا، ہجرت کا مضمون یہ ہے کہ جب خدا کے نام پر تم ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جاؤ گے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فراخی عطا کریں گے، ہر پہلو سے تمہیں برکت دیں گے۔ تو یہ کوئی ان کی خوبیاں نہیں، جس قسم کے بوٹے وہاں سے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، کلر شور کے اندر جو بوٹیاں اگتی ہیں، بہت سے ان میں ایسے تھے، بھاری تعداد، جو ویسے ہی تھے، نہ تہذیب، نہ تمدن، نہ نظام جماعت کا احترام، نہ خدمت کا سلیقہ، مالی قربانی بھی تھی تو نام کی تھی۔ کچھ ایسے بھی خاندان تھے جو خدا کے فضل سے اچھے تھے، ان کو میں مستثنا کر رہا ہوں، لیکن یہاں آگے کایا پلٹ گئی، ایسی کایا پلٹی کہ اپنے پہلوؤں کو بہت پیچھے چھوڑ گئے، تعداد میں ان سے بہت کم، لیکن ملکی اقتصادی حالات سے استفادہ کرتے ہوئے تھوڑی تعداد زیادہ کمانے لگی، مگر ایسا کمانے لگی کہ دل بھی ساتھ بڑھے اور دل چھوٹے نہیں ہوئے۔ بس اس پہلو سے جرمنی کی جماعت کی جو کا اعزاز جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کا ذکر ضروری ہے تاکہ اہل پاکستان کو پھر اور بھی جوش آئے۔ ابھی کھانے پر صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب ناظر اعلیٰ سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بے چینی کا اظہار کیا، پہلے بھی کیا تھا، اور کیا کہ پھر آپ کیا دعا دیں کس کو، اس کو، ان کو تو نہیں صرف دعا میں یاد رکھیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو بھی دعا میں یاد رکھوں گا، مگر مقابلہ تو میں نے کرانا ہی کرانا ہے، آپ کو بھی کہوں گا آگے بڑھیں، ان کو بھی کہوں گا آگے بڑھیں۔ اور اس وقت تو آپ کو اتنا پیچھے چھوڑ گئے ہیں کہ بظاہر اب آپ کا آگے جانا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس سے زیادہ میں موازنہ کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ جماعت پاکستان ان پہلوؤں سے جائزہ لے گی جو میں نے بیان کیے ہیں، کہ بہت سے ایسے نومبائین ہیں جن کو استطاعت ہے، وہ چندے میں شامل ہوئے ہیں یا نہیں، بہت سے ایسے مخلصین ہیں جو دستور کے مطابق چندہ دے رہے ہیں، لیکن کبھی جائزہ نہیں لیا کہ جتنی خدا نے ان کو مالی فراخی عطا کی ہے اس کے مطابق چندہ بھی بڑا ہے کہ نہیں۔ بہت سے نئے روزگار پانے والے ہیں، بہت سی جماعتوں میں نادہند بھی چلے آ رہے ہیں، اور دیہات میں اکثر ایسا دکھائی دیتا ہے۔ پھر بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے شرح سے کم دینے کے بہانے جوڑ رکھے ہیں، اور اپنے خیال میں وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، تاجر ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم نے اس تجارت پر چندہ دیا تو انکم ٹیکس ہم اور حساب سے دے رہے ہیں، چندہ اور حساب سے دیا تو پکڑے جائیں گے۔ پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو عذر تراش رکھے ہیں انکم ٹیکس میں، اس میں تو قانون ہمیں کچھ سہولتیں دیتا ہے، اور جماعت احمدیہ کے سامنے جب رکھیں گے تو پھر وہ سہولتیں تو اس طرح نہیں مل سکتی، اس لیے کھل کے بات کرنی پڑے گی۔ اس لیے سچی بات کرنی ہے اگر، تو ایسی سچی بات کیوں نہ کریں جس میں کم سے کم نقصان ہو ہمارا، یعنی مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ ایسی سچی بات کیوں نہ کریں جس میں کم سے کم فائدہ ہو۔ چنانچہ سچی بات یہ کرتے ہیں کہ اپنے گزارے کے لیے اپنی تجارتوں میں سے جو روپیہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے ہماری آمد، اور جو اللہ تعالیٰ وسیع منافع عطا فرماتا ہے، جو بعض دفعہ لاکھوں کروڑوں تک پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بزنس ہے، یہ بزنس میں واپس جا رہا ہے، تو جھوٹ بھی نہیں بولا اور نقصان بھی کرا لیا اپنا، یعنی ایسی سچی بات کہی جس سے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی برکتوں سے محروم رہ گئے۔ بعض ایسے مخلصین ہیں، ان کے لیے بھی دقتیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ قانونی طور پر انکم ٹیکس کے مسائل کو حل کرنے میں ایسی سہولتیں موجود ہیں کہ ہر انسان کامل انصاف پر رہتے ہوئے انکم ٹیکس کے فارم بھر سکتا ہے۔ ملک کی سوچ اگر ٹیڑھی ہو چکی ہو اور توقع یہ ہو کہ جرائم کر رہے ہیں سارے، ہر ایک چوری کر رہا ہے، تو پھر انکم ٹیکس والے جب وہ آپ حامی بھرتے ہیں تو اس پر مزید اضافہ کرتے ہیں، اور اس کے خلاف اپیل بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ دستور ہی یہی ہے۔ تو احمدیوں کے لیے بڑے مصائب ہیں، کس طرح وہ حل کرتے ہیں میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ میں ان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ معین قوائف بیان کر کے مجھ سے پوچھیں، کیونکہ یہ بھی اسی دائرے سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ،
ایسی باتوں کے متعلق معین سوال نہ کیا کرو کہ اگر تمہیں جواب دیے جائیں تو پھر تم تکلیف ہو، تمہارے لیے تکلیف کا موجب بن جائیں۔ تو بددیانتی کی اجازت تو اسلام دیتا نہیں، مگر حکمت کے ساتھ اپنی بقا کی کوشش کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ بس ان کے درمیان تقویٰ سے کوئی ایسی راہ تراشیں جس سے آپ کا قدم حرام کی طرف نہ بڑھنے لگے بلکہ حلال ہی کی طرف مائل رہے۔ پھر اس کے بعد احتیاط کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر آپ جماعت کو چندہ دینا چاہیں تو اس کے 100 راستے نکل سکتے ہیں۔ بعض وہاں ہمارے مخلصین ہیں جو انکم ٹیکس کا حساب وہاں دیتے ہیں، چندے کا حساب یہاں آ کے دیتے ہیں، اور ان کو اس کا کوئی خطرہ نہیں۔ مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہ میری مشکل تھی تو آج یہ 50 لاکھ ہے، آج یہ فلاں اتنا روپیہ ہے، 1 کروڑ روپیہ تک بھی دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ آپ لے لیں، یہاں سے پاکستان بھجوائیں، یہاں رکھیں، جماعت کا روپیہ ہے، جہاں چاہیں خرچ کریں، لیکن ہماری ضمیر اب ہمیں کچوکے نہیں لگائے گی، ہم نے خدا کا حق جیسا کہ اس نے چاہا تھا پورا کر دیا۔ تو اگر نیت پاک ہو اور نیک ہو تو انسان دینے کے خود ہی رستے تلاش کر لیا کرتا ہے۔ اس پہلو سے میں پاکستان کی جماعت سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ وہ یہ نیت رکھیں کہ اللہ نے جتنا ہم سے تقاضا کیا ہے اس تقاضے کو نچلی حد تک پورا نہ کریں بلکہ اس حد تک حد میں داخل ہو جائیں جو نوافل کی حد ہوتی ہے، جس کے بعد صرف فرض پورا نہیں ہوتا بلکہ رضا جوئی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کم سے کم جب آپ پورا کرتے ہیں تو یہ ایک فرض ہے، یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ مجرم نہیں خدا کے حضور، اللہ نے آپ کو جو دیا جتنا کم سے کم چاہا آپ نے واپس کر دیا، بعد میں اس کی مرضی ہے جیسی چاہے جزا دے، لیکن اگر آپ اس سے بڑھ کر دیں تو پھر یہ محبت کے سلسلے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے جو رضا اترتی ہے وہ ایک غیر معمولی برکتیں لے کر آتی ہے، مال میں بھی برکت ڈالتی ہے، صحتوں میں بھی برکت ڈالتی ہے، خوشیوں میں برکت ڈالتی ہے، سارا انسانی نظام ہی صحت مند ہو جاتا ہے۔ اس پہلو سے خدا سے وہ تعلق باندھیں جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور اس نصیحت پر اگر آپ پاکستان میں آج بھی عمل شروع کر دیں اور اس نصیحت پر اگر جرمنی پورا عمل نہ کرے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اگلے سال ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مگر یہ جو دوسری شرطیں میں پوری نہیں کروانی چاہتا کہ اس نصیحت پر جرمنی عمل نہ کرے، وہ کیوں نہ کرے؟ اس لیے برابر کی دوڑ ہے، اللہ فضل کرے، دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے بہرحال کہ جو اعزاز ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا وہ اعزاز ہمیشہ قائم رہے، اور کیسے بھی حالات بدلیں ساری دنیا میں وہ جماعتیں جو ان کا سرزمین ہندوستان سے تعلق ہے وہ مالی قربانی میں کسی دوسرے سے پیچھے نہ رہے۔ اب جو میں فہرست بتا رہا ہوں تفصیل نہیں میں بیان کر سکتا، لیکن اول جرمنی ہے اور دوسرے نمبر پر پاکستان، تیسرے نمبر پر امریکہ۔ امریکہ خدا کے فضل سے بہت پیچھے سے آیا ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ برطانیہ چوتھے نمبر پر ہے اور کینیڈا 5ویں نمبر پر، لیکن بہت پیچھے رہ گیا ہے امریکہ سے۔ انڈونیشیا 6 نمبر پر، انڈونیشیا نے بہت ترقی کی ہے۔ ان کے اربوں روپوں کو اگر ہم پاؤنڈوں میں بھی تبدیل کر دیں تب بھی خدا کے فضل سے ان کی 6ٹھی جو پوزیشن ہے اللہ کے فضل سے برقرار رہتی ہے، اور پہلے کہیں بہت پیچھے شمار ہوا کرتا تھا، بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ ہندوستان نے بہت ترقی کی ہے پچھلے دور میں 1-2-4 سال کے اندر، اور 7ویں پوزیشن پر آ گیا ہے۔ موریشس تعداد میں تھوڑا ہونے کے باوجود مالی قربانی میں بہت آگے ہے، اور جاپان فی کس مالی قربانی کے لحاظ سے آج بھی دنیا میں سب سے آگے ہے، کیونکہ یہ اس کا 9واں نمبر ہے، حالانکہ ماریشس، انڈیا، انڈونیشیا کے مقابل پر ان کی تعداد کچھ بھی نہیں، بہت ہی معمولی تعداد۔
محدود چند لوگ ہیں۔ ناروے اللہ کے فضل سے بہت ترقی کر رہا ہے ہر پہلو سے، مالی قربانی میں بھی اس دفعہ اس کا نمبر 10ویں نمبر پر ہے، اور سوئٹزرلینڈ اگرچہ تحریک جدید کے چندے میں سب دنیا میں آگے ہے فی کس کے لحاظ سے، لیکن اس قربانی میں ناروے سے بھی پیچھے ہے، جاپان سے بھی، اور جاپان سے پیچھے رہنے کی کوئی حکمت سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ تعداد میں جاپان سے بہت زیادہ ہیں، اور وہ جو آمدن کے وہاں ذرائع ہیں وہ جاپان سے کم نہیں ہیں۔ اب نسبتی پہلوؤں سے بات کرتے ہیں تو گزشتہ 3 سالوں میں نمایاں ترقی کرنے والی جو جماعتیں ہیں ان میں بیلجیم خدا کے فضل سے قابل ذکر ہے۔ چھوٹی سی جماعت تھی جس نے دیکھتے دیکھتے تبلیغ کے ذریعے بھی نشو و نما پائی اور چندوں کے ذریعے بھی بہت پہلے سے آگے بڑھی ہے۔ اگر تدریجی ترقی 3 سالوں کی دیکھی جائے تو اس وقت سب سے زیادہ بیلجیم سب سے اول نمبر پر ہے، فرانس کا دوسرا نمبر ہے، سنگاپور تیسرا نمبر، نئے آنے والے ممالک میں تھائی لینڈ ماشاءاللہ آگے آ گیا ہے، پھر گوئٹے مالا نے بھی مالی پہلوؤں سے ترقی کی ہے، نئی جماعت ہے بالکل، لیکن خدا کے فضل سے وہاں کے مربی بڑی متوازن تربیت کر رہے ہیں، اور مجھے توقع نہیں تھی کہ گوئٹے مالا 5ویں نمبر پہ پہنچ جائے گا، مگر پہنچ گیا ہے۔ سیرا لیون کا 6واں نمبر ہے، اور یہ اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ بہت ہی مالی حالت خراب ہے اس ملک کی، یعنی فاقہ کشی ہے اکثر جگہوں میں، اور بسا اوقات عالمی مد سے زکوٰۃ بھیج کر بعض غریبوں کو روٹی کھلانی پڑتی ہے، پھر بھی جو کچھ بھی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ بس اس پہلو سے 6 نمبر پر سیرا لیون کا آنا ایک بہت ہی قابل قدر بات ہے اور دعاؤں کا محتاج ہے۔ سورینام 7ویں نمبر پر ہے۔ باقی تفاصیل پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مختصراً صرف اتنا ہی کہوں گا کہ مالی قربانی کا جماعت کو جو اعزاز بخشا گیا ہے اس کی کوئی نظیر تمام عالم میں کہیں دکھائی نہیں دیتی، کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ جس رنگ میں جماعت مالی قربانی پیش کر رہی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے، اور جس رنگ میں ہمیشہ قدم آگے بڑھا رہی ہے، اور جس دیانتداری سے اس نظام کی حفاظت کر رہی ہے، یہ تمام پہلو ایسے ہیں جو تمام دنیا کے لیے چیلنج ہیں۔ بعض بڑے بڑے ممالک کے بڑی شخصیتوں سے بھی اس موضوع پر کئی دفعہ بات ہوئی ہے، جب وہ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اتنے پیسے کہاں سے مل گئے، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ نظام کیا ہے تو ششدر رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں ناممکن ہے کہ دنیا کی کسی ترقی یافتہ قوم میں بھی اس دیانتداری کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ، اس نظم و ضبط کے ساتھ مالی قربانی کے نظام کی حفاظت کی جائے اور اسے آگے بڑھایا جائے۔ یہ ایک ایسے اعزاز ہے جو جماعت احمدیہ کے سوا دنیا کی کسی جماعت کو نصیب نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اور تمام مالی قربانیوں کے تقاضوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ باندھا ہے، ایمان کو پہلے رکھا ہے اور مالی قربانی کو بعد میں۔ بس حقیقت میں مالی قربانی ایمان ہی سے پیدا ہوتی ہے، اور اس میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو سمجھتے ہیں کہ مالی قربانی پر بے وجہ زور دیا جا رہا ہے۔ مالی قربانی تو در حقیقت ایمان کا پیمانہ ہے، اور تمام دنیا میں جماعتی ایمان جو ترقی کر رہا ہے اسی کا فیض ہے کہ مال ترقی کر رہے ہیں، ورنہ ایمان ترقی نہ کرے تو کوئی سر پھیرا ہے جو اپنی جیب سے پیسے نکال کر خواہ کسی غرض کے لیے پیش کر دے۔ لوگ تو دوسروں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ کسی طرح ان کے پیسے نکل کر ہماری جیبوں میں آئیں۔ یہ جماعت ہے جو اپنی جیبوں سے پیسے نکال کر دوسروں کی جیبیں بھر رہی ہے، یعنی خدا کے ان کارندوں کے سپرد کرتی ہے جو ان سے مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ بس یہ ایک بے مثل اعزاز ہے، اللہ اس اعزاز کو ہمیشہ قائم رکھے۔ یہ تبھی قائم رہے گا اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے ایمان کو، اور خدا ہمارے ایمان کو ہمیشہ پہلے سے آگے بڑھاتا رہے۔ اب میں ان آیات کا ذکر کرتا ہوں، ان آیات کی کچھ تفسیر کرتا ہوں
جو میں نے پڑھی تھیں، لیکن اس سے پہلے ایک اعلان بھول گیا تھا۔ جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ کا اس وقت 13واں جلسہ سالانہ شروع ہوا ہے، جو 3 دن جاری رہ کر 13 اگست کو اختتام پذیر ہوگا۔ یہ براہ راست اس وقت میرا خطبہ سن رہے ہیں، اس لیے آپ ہمارے عالمگیر اجتماع میں آپ ہمارے شامل ہیں، اور ہماری دعاؤں میں آپ بھی شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بہت برکت دے اور بہت بڑھائے۔ تبلیغ کے لحاظ سے کافی ذرا کمزوری ہے اس جماعت میں، اللہ رحم کرے۔ دوسرا USA کی خدام احمدیہ کا اجتماع ہے، جو آج 11 اگست سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ بھی 3 دن جاری رہے گا اور 13 اگست کو بروز اتوار اختتام پذیر ہوگا۔ غالباً جمعے کی ریلے بھی براہ راست ہوتی ہے وہاں، لیکن سارے صبح سن نہیں سکتے اتنی جلدی، اس لیے پھر دوبارہ اس وقت بھی دکھائی جاتی ہے جب وہ ہماری USA کی اور کینیڈا کی ٹیلی ویژن شروع ہوتی ہے، یعنی 3 گھنٹے کے لیے شام کو۔ اس وقت یہ خطبہ پھر سنایا جائے گا۔ کچھ لوگ تو ابھی سن رہے ہوں گے، کچھ انشاءاللہ اس وقت شامل ہو جائیں گے۔ وہ آیات جو جن کی میں نے تلاوت کی تھی، میں نے کہا جب ٹھنڈا ہو گیا۔ پہلی آیت ہے لیسا علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ علیکہ سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نام محمد لیا تو نہیں گیا، مگر ظاہر فرما دیا گیا کہ تو اے محمد ان کو ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہی ہے جو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بس ہم جو دنیا کو ہدایت دینے کے لیے نکلے ہیں، یاد رکھیں کہ جب تک اللہ کا فضل ساتھ ہو، اللہ کی تقدیر ہمارے ساتھ چلے کہ ہم نے ہدایت دینی ہے، اس وقت تک ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی صلاحیتیں اللہ کے اذن کے ساتھ وابستہ تھیں، اور چونکہ آپ کا ارادہ اللہ کے ارادے میں مدغم ہو گیا تھا، اس لیے بظاہر آپ ہدایت دے رہے تھے مگر اللہ ہی ہدایت دے رہا تھا۔ اس مضمون کو کھولا گیا ہے کہ لوگ کہیں ایک شرک خفی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر عظمتیں اللہ کی ذات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں تھیں اور اسی میں رہیں گی، اور چونکہ آپ نے کلیتاً اپنے وجود کو خدا کے تابع فرما لیا، یہاں تک کہ آپ کی آواز خدا کی آواز کہلائی، اس لیے آپ ہدایت دیتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ مگر دراصل یہ امر یقینی ہے کہ کسی کو کسی کے دل پر کوئی اختیار نہیں۔ اگر یہ اختیار ہوتا تو ابو جہل کو کیوں محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ہدایت نہ دے دی؟ وہ 2 جن کی تمنا تھی کہ وہ ہدایت پا جائیں، ان میں ابو جہل بھی تو تھا۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ کسی پاک رسول کی پاک توجہ ہی کافی نہیں جب تک خدا تعالیٰ کا فیصلہ شامل نہ ہو جائے۔ اور اس بیان میں نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخفیف ہرگز مراد نہیں، بلکہ ہمارے لیے گہرا سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ اگر ہدایت میں بندوں کے سپرد کر دیتا، اپنی مرضی سے دیں، تو بعض ایسے جھوٹے بھی ہدایت پا جاتے جو اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ ہدایت پائیں۔ وہ بدبخت لوگ جن کے متعلق خدا یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ ضرور سزا پائیں گے، اگر بندوں کی خواہش ہوتی تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم تو ابو جہل کو بھی ہدایت دینا چاہتے تھے، پھر تو ہر شخص ہی ہدایت پا جاتا۔ اور اندرونے کا ہمیں کچھ علم نہیں، انسان اس لحاظ سے بالکل محدود دائرہ علم رکھتا ہے، وہ جو دیکھ رہا ہے اس کا بھی پورا علم نہیں رکھتا، جو نہیں دیکھ رہا اس کو کیا پتا۔ تو ان لوگوں کو بھی ہدایت پانے سے یہاں مراد ہے دین میں شامل ہونا۔ ان لوگوں کو بھی دین میں شامل کر لیا جاتا ہے جو دین کے لیے نقصان دہ ہیں۔ گندے لوگ بھی ہماری خواہشوں کے مطابق دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت دینا میرا کام ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ہدایت گہرائی تک دینا
انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ پہلو بھی یہ پہلو ایک اور لحاظ سے ہمارے سامنے ابھرتا ہے. کئی لوگ جو بظاہر ہدایت پا گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ کے اقرار کیا کہ تو خدا کا رسول ہے، ہم قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ تو خدا کا رسول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو خدا کا رسول ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. تو دائرہ اسلام میں آنے کے باوجود بھی ہدایت نہ پا سکے، اس لیے صرف دائرے میں داخل ہونا ہدایت کا نام نہیں ہے. ہدایت گہرا عمل ہے، اور اس میں بھی جس کو خدا نے چاہا ہدایت ملی. محض قرب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کی ہدایت کا موجب نہ بن سکا، بلکہ بعضوں کے امراض بڑھتے رہے. اور یہ ایک طبی بات ہے. جب کسی محسن کی ناقدری کی جائے تو گناہ بڑھ جاتا ہے، نہ کہ انسان ہدایت کے لائق ٹھہرتا ہے. بس ایسی صورت میں ہادی کے قریب تر ہونا اور اس کا انکار کرنا ہدایت پانے کے برعکس مضمون پیدا کرتا ہے. جتنا بڑا ہادی، جتنا زیادہ اس کا قرب نصیب ہو، اگر دل بدبخت ہے تو پہلے سے زیادہ بدبخت ہو جائے. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد، ہدایت دینا تیرا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے. تمنا تیری یہی ہے کہ ساری دنیا کو ہدایت دے دے، لیکن اللہ کے بس کی بات ہے، اس لیے تو اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا. اس کے بعد فرما رہا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم مال خرچ کرو تو خود اپنی ہی خاطر کرو گے. اب یہ نہیں فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، کہ جو کچھ بھی تم مال خرچ کرتے ہو اپنی ہی خاطر کرتے ہو یا اپنے نفس کی بھلائی کے لیے کرتے ہو. کیونکہ بہت سے انسان ایسے مال خرچ کرتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کا دین بھی تباہ کر دیتے ہیں، ان کی دنیا بھی تباہ کر دیتے ہیں. کروڑہا آدمی ہے جو ڈرگ پر خرچ کر رہا ہے. اس لیے قرآن کریم یہ فرما ہی نہیں رہا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اپنی بھلائی کے لیے کرتے ہو. فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو پس وہ تمہارے لیے ہوگا، بشرطی کہ اگلی جو آیت ہے اس کو عموماً ترجمہ کرنے والے ان معنوں میں پیش نہیں کرتے جن معنوں میں کر رہا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک یہی معنی درست ہے، اس کے بغیر اس آیت کا ربط نہیں بنتا. بشرطی کہ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، یا یوں کہنا چاہیے وجہ اس کی یہ ہے تم جو کرو گے، یعنی اے مومنو، تم جو مال خرچ کرو گے وہ ضرور تمہارے فائدے کا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا کے بغیر خرچ ہی نہیں کرتے. تو جب تم ہر خرچ رضا باری تعالیٰ کی خاطر کرتے ہو تو لازم ہے کہ وہ مال جس طرح بھی خرچ ہو تمہارے لیے بہتر ہوگا اور تمہارے فائدے میں ہوگا. اسی مضمون میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں بیوی کو لقمہ کھلانے کا ذکر ہے، وہ مائندہ پڑھ کے سناؤں گا. بس پھر یوں بنے گا ترجمہ کہ اے مومنو، تم جو بھی مال خرچ کرو تمہارے ہی فائدے میں ہوگا. وجہ یہ ہے کیونکہ تم خرچ ہی نہیں کرتے مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر، اس کی محبت جیتنے کی خاطر. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، بس اس شرط کے ساتھ جو بھی تم خرچ کرو یوفیٰ الیک، وہ بھی تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا. بہت ہی لطیف انداز ہے. پہلے یہ بات بیان نہیں کی کہ تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا. فرمایا جو کچھ تم خرچ کرو گے رضا باری تعالیٰ کی خاطر وہ تو تمہاری بھلائی میں ہی ہے، یقین رکھو. اس لیے نہیں کرتے کہ تمہیں واپس لوٹایا جائے. اس وجہ سے واپس لوٹانے کے حصے کو وہاں سے توڑ کر الگ بیان کیا ہے، ایک مزید فائدے کے طور پر بیان کیا ہے کہ اگر تم رضا باری کی تعالیٰ کی وجہ سے خرچ کرتے ہو تو پھر اس نیت کو تو داخل کر ہی نہیں سکتے کہ ہمیں واپس مل جائے گا چلو خرچ کرتے. فرمایا رضا تو تمہیں ملے گی اور تمہارے نفس کے لیے بڑی بھلائی ہے،
لیکن ہم تمہیں ضمناً یہ بھی بتاتے ہیں کہ خدا کسی کا مال رکھا نہیں کرتا، وہ واپس کرتا ہے اور بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَيُوَفَّى إِلَيْكُمْ، تمہارے لیے تمہیں بھرپور طور پر واپس کیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنے پائی کا حساب کر کے جتنا دیا گیا تھا خدا اتنا واپس کرے گا۔ یہ قرآنی محاورہ ہے، لا تظلمون کا مطلب یہ ہے کہ اتنا دے گا کہ ظلم کا تصور بھی قائم نہیں ہو سکتا، خواب و خیال بھی نہیں آ سکتا کہ ظلم ہوگا، اس کثرت سے دے گا۔ اور یہ اصل جزا نہیں ہے، اصل جزا یہ ہے کہ جب تم رضائے باری تعالیٰ کی خاطر خرچ کرو گے تو تمہارے لیے بھلائی پیدا ہو جائے گی، ہر پہلو سے تمہیں برکتیں ملیں گی۔ جمع جھنگے میں وہ مال بھی واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ ویسی بات ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو رزق دیا اور ان کے اونٹ بھر کر واپس بھیجے تو ملازموں سے کہا کہ ان کی متاع بھی واپس کر دو سر۔ اللہ کے نبی بھی اللہ ہی سے رنگ پاتے ہیں۔ انہوں نے جب پہلے رزق دیکھا، اپنے باپ کو خوشخبریاں دیں، بہت خوش تھے کہ بہت ہم رزق لے کے آئے۔ جب کھولا تو پھر دوڑے گئے، کتنی خوشخبری کی بات ہے اے ہمارے باپ، پھر تو ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے۔ تو جس طرح وہاں بعد میں ہوا تھا وہی مضمون یہ آیت پیش کر رہی ہے کہ تمہاری بھلائی تو ہے ہی، تمہیں سب کچھ مل جائے گا جو چاہتے ہو، پھر جب کھولو گے اپنی پوٹلیاں تو پتہ چلے گا کہ جو دیا تھا وہ بھی واپس ہو گیا۔ مگر یوسف تو ایک انسان تھا، اس نے تو اتنا ہی دیا جتنا انہوں نے دیا تھا، بھائیوں نے دیا تھا، مگر اللہ جو پوٹلیوں میں واپس ڈالے گا وہ سنبھالا بھی نہیں جائے گا، اس کثرت کے ساتھ وہ عطا کرتا ہے۔ پھر فرماتا ہے للفقراء الذین اوصلوا فی سبیل اللہ، خرچ جو کرتے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، اس میں یہ صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، بچوں ہی کو دیے جاؤ، یہ بھی ایک طریق ہوتا ہے کہ اللہ جو کہتا ہے کہ بچوں کی خدمت کرو، بیویوں کا خیال رکھو، چلو بیوی بچوں کو دیے چلے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو خدا کی رضا کی خاطر دیتے ہو تو اپنے حقوق قربان کر کے ان کو زیادہ دیتے ہو جن کا براہ راست تم پر حق نہیں ہے، مگر وہ اللہ کی خاطر غریب بنائے گئے، اس لیے ان کا ذکر الگ فرما دیا ہے۔ للفقراء الذین، یہاں واو بھی داخل نہیں فرمائی، اور فقراء کے لیے فرمایا اول طور پر جب وہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو خدا کی خاطر ضرورت مند ہو جانے والوں پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو فقراء پر خرچ کرنے کا مضمون ہے جو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر کثرت سے بیان ہوا ہے، یہاں یہ وہ مضمون نہیں ہے۔ یہاں ایسے فقراء کا ذکر ہے جو اللہ کی خاطر فقیر ہو گئے، اور ان کو کچھ دینا صدقہ نہیں ہے بلکہ ایک سعادت ہے اور طرح کی۔ ایک تو خرچ ہے جس میں انسان صدقے بھی دیتا ہے اور بظاہر ایک عطا کا پہلو بھی رکھتا ہے۔ فرمایا ان کو جو تم رضا کی خاطر دو گے تو سب سے پہلے ان کا حق ہوگا جو اللہ کی خاطر خود فقیر ہو گئے۔ الذین اوصلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی رستے میں گھیرے میں آ گئے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایک جگہ اس طرح محصور کر دیے گئے کہ وہاں سے نکل کر وہ آزادی کے ساتھ دنیا میں کمائیاں کر ہی نہیں سکتے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں مثلا پاکستان میں جن کی نکلنے کی تمنا ہے، وہاں کے حالات سے بیزار ہیں، لیکن حالات نے ان کو جکڑ رکھا ہے، وہ نکل نہیں سکتے۔ لیکن یہاں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ طوعی طور پر خدا کی راہ میں خود اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈالے بیٹھے تھے، یعنی وہ اصحاب الصفہ جن میں کمانے کی صلاحیتیں موجود تھیں، محض اس لیے کہ اللہ کے اور رسول کی باتیں سنیں، دین کی خدمت کریں۔ وہ مسجد کے ہو رہے تھے اور مسجد کے تھڑوں پر بیٹھ کر انہوں نے باقی زندگی بسر کی۔ تو فرمایا جن کو خدا کی رضا کی چاہت ہے وہ خدا کی خاطر ان لوگوں پر بھی خرچ کرتے ہیں
جن کو استطاعت تو تھی کہ ان کی طرح باہر نکل کے دنیا کمائیں، لیکن طاقت کے باوجود نہیں کمائی. یعنی محض بیچارگی کا نام غربت نہیں ہے وہاں، بلکہ چارے کے باوجود جو خدا کی خاطر غریب ہوئے، اگر ان کو دو گے تو سب سے زیادہ اللہ تم سے راضی ہو. مسلمانوں مومنوں میں، اہل مدینہ میں، انصار میں کثرت سے یہ رواج تھا کہ تحائف لے کر ان غریبوں کے پاس پہنچتے تھے، اور رات کو بھی چھپ کے آتے تھے، دن کو بھی دیتے تھے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو بھی تحائف پہنچتے تھے آپ ان کا حصہ رکھتے تھے. تو للفقراء الذین اوصلوا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. اب یہ جو لفظ ہے، یہ فقرہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں طاقت ہی نہیں باہر نکلنے کی. مگر یہ آیت چونکہ وسیع مضمون سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اس آیت کا وسیع مضمون ہے، اس لیے یہ پہلو بھی درست ہے. کچھ ایسے بھی تھے جو مکے میں گھیرے گئے، ان میں یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ باہر نکلیں. کچھ ایسے تھے جو محبت الہی اور محبت رسول میں ایسے جکڑے گئے تھے کہ ان میں طاقت نہیں تھی. یعنی چاہتے بھی، مجبور بھی ہوتے، چاہتے تو تھے ہی نہیں، مجبور بھی ہو جاتے فاقہ کشی میں، تب بھی نکل نہیں سکتے. حضرت ابو ہریرہ کی مثال ان میں سے ہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا کر تم یہاں کیوں ہو رہے یہاں کے، تو انہوں نے کہا کہ دراصل میری بہت بڑی عمر اسلام سے باہر کٹی، بلکہ دشمنی میں بھی کٹی. اب تھوڑے سال رہ گئے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ کی صحبت کے بغیر میں زندگی گزار دوں؟ ناممکن. تو ایک ایک لمحہ مجھے یہی اس دروازے پر خرچ کر. کیا پتہ کس وقت محمد رسول اللہ کا چاند ظاہر ہوتا ہے، کب کا سورج نکلتا ہے دروازوں سے جو مسجد کے ساتھ ملے تھے، مسجد میں. یہ ان کے دل کی کیفیت تھی جو آپ نے بیان کی اپنے لفظوں میں، مگر میں ان کو اپنے لفظ میں بیان کر رہا ہوں. ایسا عشق تھا، ایک لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کا، آپ کی زیارت کا ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا. اور پھر یہ کہ باتیں مجھے سننے کا شوق، لوگوں نے بچپن سے سنی ہوئی ہیں، میرے پاس آخری چند سال ہیں تو میں وہ باتیں گزارا کروں. اللہ تعالیٰ نے ان کے سالوں میں برکت دی، اور ان 2-4 سالوں میں جتنی دیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یعنی مسجد کے سین میں، اتنا ذخیرہ اکٹھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا کہ کسی اور راوی صحابی کو اتنی توفیق نہیں ملی اس کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں بیان کر سکیں. اور پھر خدا نے لمبا عرصہ زندہ رکھا کہ وہ ساری باتیں بیان کر سکیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن میں طاقت نہیں ہے. وہ کہہ سکتا ہے طاقت تھی، باہر نکلتے تھے، جاتے تھے، جا سکتے تھے، مگر ان کی محبت نے جکڑا ہوا تھا. یہ لوگ بھی اس میں مراد ہے، بلکہ میرے نزدیک اول طور پر مراد ہے. یاسوم الجاہل واغنیاء، جاہل ان کو امیر سمجھتا ہے. اب ان غریبوں کو امیر کیسے سمجھ سکتا تھا؟ ان کی تو فلاکت، ان کی غربت ظاہر و باہر تھی. اس لیے اغنیاء کا ترجمہ یہاں امیر کرنا درست نہیں ہے. اغنیاء سے مراد ہے وہ حاجت نہیں ہوتی تھی ان کی کسی چیز کی، یعنی اپنی حاجت کو اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے. بعض بھوکے ہیں، وہ اپنی بھوک کو ظاہر ہونے دیتے ہیں تاکہ کوئی دیکھے اور پہچانے. بعض غریب ہیں جو اپنے کپڑوں کے گندے رکھنے سے، پھٹے پرانے رکھنے سے اپنی غربت کو ظاہر کر دیتے ہیں. بعض غریب ہیں جو روزانہ دھو لیتے ہیں، سلائی سلیقے سے کرتے ہیں، سمٹ کر رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہماری غربت کا حال ظاہر نہ ہو. اللہ کی خاطر غریب ہو جانے والے بندوں سے کچھ نہیں چاہتے. اس وجہ سے سب دنیا کے بندوں نے یہ گواہی دی کہ یہ تو ضرورت ہی کوئی نہیں، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، ہنستا کھیلتا روزمرہ کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعریفہم بسیماہم، جاہل جو سمجھتے رہے، تو ان کی نشانیوں سے، ان کے چہرے کی علامتوں سے جانتا کہ بھوکے ہیں. لا یسألون الناس الہا، کبھی انہوں نے لوگوں سے چمٹ کر مانگا نہیں.
کہ ہماری ضرورت پوری کرو، یہ عادت ہی ان کو نہیں تھی۔ یہ ذکر کر کے فرماتا ہے پھر وہی بات، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم جو کچھ بھی خدا کی راہ میں خرچ کرو گے اس کی نظر میں ہوگا۔ اب یہاں نظر کی بات کی ہے، پہلے نہیں کی تھی، پہلے بھی یہی مضمون 2 دفعہ ذکر ہو چکا ہے، لیکن وہاں خدا کی نظر کی بات نہیں کی۔ بات یہ ہے کہ جیسے لوگوں کا ذکر ہے، ان لوگوں کی جو خدمت کرے گا وہ بہت ہی جاہل ہوگا اگر دکھا کر کرے۔ جو خدا کی خاطر چھپ گئے اور انہوں نے اپنی غربت کو دنیا سے چھپا لیا، ان کو اگر کوئی اعلانیہ دے تو بڑا ہی جاہل ہوگا، بلکہ اس میں ایک کمینگی کی علامت پائی جاتی۔ وہ بتا رہا ہے کہ ہم گویا نعوذ باللہ ہم تمہارے محسن ہیں، اور جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا اپنی غربت کو وہ دنیا کے سامنے ظاہر کرنے والا ہو۔ تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایسے لوگوں کی خدمت جو صاحب عرفان صحابہ تھے، وہ یا تو رات کو چھپ کے دے جایا کرتے تھے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے، جانتے تھے کہ وہاں گیا تو یہاں آیا۔ بس اس پہلو سے خدا کے علیم ہونے کا ذکر بہت ہی پیارا اور موزوں ہے کہ اللہ سے تو چھپنا ہے ہی نہیں۔ محمد رسول اللہ پہچان لیتے ہیں کہ خدا کی خاطر کون غریب بنے بیٹھے ہیں، تو اللہ کو نہیں پتہ لگے گا کہ اس کی خاطر کون چھپ چھپ کے دیتا ہے۔ فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم ہے، اس سے کچھ چھپی بات نہیں ہے۔ اب پھر مضارع کا صیغہ واپس آ گیا ہے۔ اب پہلے سارے مشروط باتیں تھیں، اگر تم ایسا کرو تو یہ ہوگا، یوں کرو گے تو یوں ہوگا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، یہ اب عام مضمون ہے۔ تو پہلا مضمون تھا وہ خدا کے ان خاص بندوں کا ذکر تھا جو محض رضائے بالی کی تعالیٰ کی خاطر مخفی رکھ کر خرچ کرتے ہیں، اور مخفی رہتے ہوئے اپنے حقوق سے خود محروم ہوئے بیٹھے ہیں۔ اب ایک عام مضمون چل پڑا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں کثرت سے ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، الذین ینفقون اموالہم، جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں راتوں کو بھی اور دن کو بھی، چھپا کر بھی اور ظاہر کرتے ہوئے بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کا اجر ان پر ہے۔ یہاں ظاہر کرنے کے باوجود اجر کیوں دیا گیا ہے؟ اگر مخفی رکھنے کو ایسی اہمیت دی گئی تھی۔ یاد رکھیں کہ اس آیت کے اندر اس بات کا جواب موجود ہے۔ وہ لوگ جو ریا کی خاطر ظاہر کرتے ہیں وہ چھپ کر نہیں دیا کرتے، کبھی بھی وہ چھپ کے نہیں دے سکتے۔ انہوں نے تحفہ بھی دینا ہو کسی کو تو لوگوں کے موجودگی میں دکھا کر دیں گے، تو بہت بڑے بڑے پیکٹ بنا کے دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بہت بڑی چیز جا رہی ہے۔ شادی بیاہ پہ اعلان ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پیکٹ پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ دنیا کی نظر میں آ جائیں۔ چھپ کر دینے کی تو ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی، بس سرن کی شرط ساتھ لگا دی ہے، تب فرمایا اجر ان کا اللہ پر ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ چھپ کر دیتے ہیں، اگر ان کو ریا کی تمنا ہوتی تو چھپ کر دیتے ہی نہ، صرف علانیہ دیتے۔ جب رات کو تہجد کے وقت اٹھتا ہے اس کی صبح کی نماز سچی ہو جاتی ہے، اس وقت اس کو کس نے دیکھا تھا؟ بس ان کا چھپنا ان کے ظاہر کی حفاظت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ظاہر میں بھی اور نیتیں ہیں، تاکہ ایک دوسرے سے بڑھیں، استباق کی روح پیدا ہو اور تحریک عام ہو جائے۔ ورنہ اگر سارے چندے ہی چھپ کے دیے جائیں تو جو کمزور رفتہ رفتہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ محروم ہی رہ جائیں گے۔ ظاہر کرنا بعض دفعہ دکھاوے کی خاطر نہیں ہوتا، بلکہ ایک نیکی کی تحریص اور تحریک کی خاطر ہوتا ہے۔ بس ایسے لوگوں کے متعلق یہ شرط لگا کر کہ ظاہر تو کرتے ہیں مگر چھپ کر بھی ضرور کرتے ہیں، اور اس کو خدا تعالیٰ اس طرح باندھتا ہے، پہلے سر کا ذکر کیا ہے پھر علانیہ کا ذکر فرمایا ہے، پہلے رات کا ذکر فرمایا ہے پھر دن کا ذکر فرمایا ہے۔
یعنی اولیت ان کے ہاں یہ ہے کہ جو کچھ ہم دیں خدا کی خاطر مخفی ہی رہے، کسی کو نہ پتہ چلے. لیکن پھر دن کے وقت بھی قربانیوں کے تقاضے ہوتے ہیں، روشنی کے وقت بھی کچھ قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، ان سے پھر وہ پیچھے نہیں رہتے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کے اجر ان کے رب پر ہے، ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی صدمہ ان پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی خوف ان پر غالب نہیں آ سکتا اور کوئی وہ کسی صدمے میں مبتلا نہیں ہوں گے. یہاں جو لفظ عند ربہم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے جو خدا نے واپس کیا اور بڑھا چڑھا کر دیا اور برکتیں عطا کریں، وہ آئندہ کے کھاتے میں سے کاٹا نہیں جائے گا. وہ کھاتا اسی طرح کا اسی طرح پورا رہا ہے، اس میں سے منہا کچھ بھی نہیں ہوا. تو خدا نے ان کا اجر جو اپنے ذمہ لگا رکھا ہے، وہ سب کچھ واپس کرنے کے باوجود وہ اسی طرح سالم کا سالم ٹکا رہے گا. جب مرنے کے بعد اس کے حضور پیش ہو گئے تو پھر وہ کھاتے کھلیں گے جو خدا نے اپنے پاس بطور اجر تمہارے لیے محفوظ رکھے ہیں. اب یہ وہ مالی قربانی ہے جو خدا کی خاطر کی جاتی ہے، اس کے رنگ ڈھنگ ہیں. اس سے محرومی اصل محرومی ہے. جو اس مالی قربانی کے نظام میں شامل ہوتے ہیں ان کی تو موجیں ہی موجیں ہیں، دنیا بھی ان کی ہوگی، آخرت بھی ان کی ہوگی. اور جو خالصتاً للہ قربانی کرتے ہیں، بڑھانے کی نیت سے نہیں کرتے، ان کے مال بڑھائے ضرور جاتے ہیں، اور جب بڑھائے جاتے ہیں وہ اور زیادہ خدا کے حضور شکر کرتے ہوئے جھکتے ہیں اور زیادہ عطا کرتے ہیں. ایک ایسی چیز ہے جو ان لوگوں کے درمیان، ان کے ایک گروہ کے درمیان ان کے دوسرے گروہ سے فرق کر دیتی ہے. جن لوگوں کے مال اللہ اس جزا کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی بڑھاتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے اجر رکھے ہوئے ہے، وہ اس مال بڑھنے کے بعد اپنے چندوں میں اور بڑھتے ہیں. جن کے مال عطا کے نتیجے میں نہیں بڑھتے، بلکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ تعلق کاٹ لیتا ہے کہ تم دنیا میں پڑ گئے تو پھر پڑے رہو، ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل چھوٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. مال بڑھتے ہیں، دل تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ محض للہ ساری خدمتیں نہیں تھیں، دنیا کا ہرس غالب تھی، خدا کی رضا نسبتاً کم تھی. بس اللہ نے دنیا عطا کر دی اور اپنی رضا کی طلب سے محروم رکھ دیا، اپنی رضا کی طلب کی توفیق ہی نہیں دی. بس ایسے لوگوں کو آپ کبھی بھی تان کی نظر سے نہ دیکھیں، وہ مظلوم بیچارے مجبور ہیں، محروم ہیں، ان پر رحمت کی نظر ڈالنی چاہیے. اگر سمجھا سکے کوئی عزت نفس پر حملہ کیے بغیر پیار اور سلیقے سے، تو ان کو بتا دے کہ پہلے جو تم نے کمائیاں کی تھیں وہ کون سی ہاتھ کی چلاکیاں تھیں، تمہارے بزرگوں کی قربانیاں تھیں جن کے پھل تم کھا رہے ہو. کیوں آئندہ نسلوں کے لیے تم ویسی قربانیاں نہیں کرتے؟ تم نے اپنے بڑوں کی قربانیوں کے پھل کھائے، کیوں اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے؟ کیوں ان کے لیے ان کا خیال کر کے خدا کی خاطر قربانیاں نہیں دیتے؟ اب یہاں بظاہر ایک دنیا نفس کی ملونی کا میں نے ذکر کر دیا ہے، مگر بعض دفعہ مریض کو سمجھانے کے لیے چھوٹی بات بھی بتانی پڑتی ہے. کوئی آدمی کہتا ہے پانی نہیں پی رہا، مر رہا ہے، تو کہ چلو میری خاطر پی لو، حالانکہ اس کو اپنی خاطر ضرورت ہے. وجہ اول آپ نہیں بتاتے، وجہ ثانی بتا دیتے ہیں. بس ان مریضوں کو سنبھالنے کی خاطر میں کہتا ہوں کہ اپنی اولاد پر رحم کرو. اولاد سے تو تمہیں پیار ہے نا، اس پر رحم کرو اور سوچو کہ تمہارے آباء و اجداد کی قربانیاں تھیں تو تم کھا رہے ہو، تو تم قربانیاں کرو گے تو کمی نہیں آئے گی. لیکن کمی آ بھی جائے پھر قربانی کرنا، یہ اصل ہے رضا باری تعالیٰ کی خاطر. اس لیے خدا نے، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، الگ الگ بیان کر دیا ہے. پہلے تو صرف رضا کی بات کر دی ہے، بعد میں فرمایا ہم تمہیں ضمناً بتا رہے ہیں کہ تمہارا مال بھی واپس کر دیا جائے گا اور بہت زیادہ کیا جائے گا، مگر تم نے یہ نہیں چاہا. اس لیے اب اعلیٰ بات میں یہ بتاتا ہوں، اور یہی سب سے اچھی ہے
کہ جب بھی مالی قربانی کریں خواہ خدا کی خاطر کریں، لا تمنن تستکثر کے مضمون کو پیش نظر رکھیں۔ کبھی بھی احسان نہ کرو تاکہ تم زیادہ حاصل کر لو، اس کا تعلق انسانوں سے ہے، مگر خدا کی خاطر جب بندوں پر احسان کرتے ہیں اور اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ آپ کو زیادہ دے دے، تو اللہ زیادہ تو دے گا، مگر آپ اس سے زیادہ لے سکتے تھے، اس سے بہت زیادہ لے سکتے تھے اگر یہ کہتے کہ ہم خدا کی خاطر دے رہے ہیں اور اللہ راضی ہو بس ہمارے لیے بہت، اس کی نظر ہم پر پڑ جائے۔ اللہ کی نظر تو ضرور پڑے گی اور بہت زیادہ فضلوں کے ساتھ پڑے گی، آپ کا مال یہاں بھی بڑھایا جائے گا، وہاں بھی بڑھایا جائے گا، اور پھر ایک پوٹلی خالی رکھ لے گا اللہ کہ عند ربہم کے مضمون سے تعلق ہے، یہ ہمارے پاس امانت پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اس مالی قربانی کی روح کو جماعت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق بخشے، اور جو لوگ بھی کسی پہلو سے محروم ہیں وہ یاد رکھیں کہ اپنے نفس کے فائدے سے محروم ہیں، اس کے سوا وہ کوئی حرکت نہیں کر رہے۔ اللہ ہمارے دل بڑھائے، ہمارے ایسے دل بڑھائے جو خدا کی رضا کی خاطر ہمیشہ پہلے سے زیادہ وسیع تر ہوتے چلے جائیں۔ اسی میں جماعت کی اور آئندہ آنے والی صدیوں کی زندگی ہے۔ باقی پھر اگلے جمعے انشاءاللہ کر لیں گے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ ما كان